دوستوں، مصر کے اہرام یا پیرامڈس کے بارے میں آپ لوگ جانتے تو ہوں گے، مگر آج ہم ان تکنیکس کا تذکرہ کریں گے جنہیں اس دور کے لوگوں نے استعمال کر کے ان گریٹ پیرامڈس کو ڈیزائن کیا، اور کیا وجہ ہے کہ آج کا انسان اس طرح کے پیرامڈس آج بھی ڈیزائن نہیں کر سکتا۔ ان اہرام میں ایسی کیا ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستوں، مصر کے انجینئرز نے سب سے پہلے اس کے لیے 6000 ہیکٹر کی پتھریلی زمین کو کاٹ کر بیلنس کیا اور پیرامڈس کو بنانے کے لیے الگ الگ قسم کے پتھروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ایک ایک پتھر کا وزن ایک موٹر گاڑی جتنا تھا۔ کئی گرینائٹس بلاکس کو 500 میل سے بھی زیادہ دوری سے لایا گیا تھا اور ہر بلاک کا وزن 12 سے 70 ٹن کے بیچ تھا۔ ان بلاکس کو 210 فیٹ کی اونچائی پر فکس کیا گیا ہے، جو کہ آج کے دور میں بھی ناممکن لگتا ہے۔ پیرامڈس کے اندر 3 چیمبر ہیں جو بہترین انجینئرنگ اور باریکی سے بنائے گئے ہیں۔ ان پیرامڈس کے اندر انجینئرز نے اس دور میں ٹھوس پتھروں کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا ہے جسے گرینڈ گیلری بھی کہا جاتا ہے، جو 300 فیٹ لمبا اور 3 فیٹ چوڑا ہے۔ دوستوں، ان پیرامڈس کو بنانے میں 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ شیپ اور سائز میں یہ پتھر ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایسے میں ایکوریٹ سٹرکچر بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دوستوں، اگر پیرامڈس کی پوزیشن کی بات کریں تو ان پیرامڈس کی پوزیشن اپنے آپ میں بھی ایک عجوبہ ہے۔ اگر اس کی ڈگری کی بات کریں تو 98.5% یہ پرفیکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے، جو آج کے دور میں بھی مشکل ہے۔ جو تکنیکس ان پیرامڈس کو بنانے میں اس دور میں استعمال ہوئی تھی، ہم نے ان میں سے کچھ تکنیکس کو 1700 صدی میں ہی سیکھا تھا، جبکہ مصر کے انجینئرز ہم سے ہزاروں سال پہلے ان کو استعمال کر چکے ہیں۔ ہماری عمارتیں آج بھی اتنی ایکوریٹ اور پرفیکٹ نہیں ہوتی جتنے پرفیکٹ مصر کے یہ اہرام یا پیرامڈس ہیں۔ دوستو، گریٹ پیرامڈس کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں جب 12ویں صدی میں کردش بادشاہ العزیز اور مصر کے دوسرے بادشاہ ایوبید سلطان نے غزہ کے پیرامڈس کو گرانے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری فوج کو ان پیرامڈس کو گرانے کے کام پہ لگا دیا تھا۔ لیکن ہزاروں سپاہیوں کے دن رات محنت کے باوجود وہ پیرامڈس کو معمولی نقصان ہی پہنچا چکے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے تھا کہ یہ پیرامڈس بہت زیادہ مضبوط اور بے حد بڑے تھے، جس وجہ سے کردش بادشاہ اور ایوبید سلطان اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے منصوبے کو پورا نہیں کیا، مگر ان کا دیا ہوا داغ آج بھی ان پیرامڈس پر موجود ہے۔ دوستوں، اصل میں پیرامڈس کے 4 نہیں 8 سائڈز ہیں، جبکہ 4 سائڈ پیرامڈ سے 8 سائڈ والے اہرام بنانا اور بھی مشکل کام ہے۔ لیکن ان پیرامڈس کے 8 سائڈ ایک اسپیشل اینگل سے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ مصر کے لوگوں نے ان پیرامڈس کو نہایت تیزی سے تعمیر کیے تھے۔ مصر کے دانشور مانتے ہیں کہ ان پیرامڈس کو بنانے میں صرف 23 سال ہی لگے تھے، لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ان پیرامڈس کو بنانے میں لگ بھگ 23 لاکھ بلاکس کا استعمال ہوا تھا، اور اگر انہوں نے 12 گھنٹے کی شفٹ میں سال کے 365 دن بھی کام کیا ہو تو انہیں ہر پتھر کو کھدان سے کاٹنے، اٹھانے اور اسے صحیح جگہ پہنچانے میں صرف 2.5 منٹ کا ہی وقت لگے گا۔ دوستوں، اس زمانے میں مصر کے لوگوں کے پاس نہ تو پہیے تھے اور نہ ہی سٹیل۔ یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان پیرامڈس کو کاپر کی چھنیوں، سٹون ہیمر یعنی پتھر سے بنے ہتھوڑے اور رسیوں سے ہی بنایا گیا ہے۔ کئی سائنسدانوں نے پیرامڈس کے آرکیٹیکچر پر بہت دھیان سے نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ ان پیرامڈس کے دیواروں کے بلاکس کو آپس میں اتنی باریکی سے جوڑا گیا ہے کہ اس میں ایک ریزر بلیڈ یا ATM کارڈ بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ بلاکس کو اس طرح فکس کیا گیا ہے کہ ان کی شیپ اور سائز دیوار کی دوسری سائڈ کے بلاکس کے ہو بہو مرر امیج ہیں۔ اس طرح کے تکنیک کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ کو ایسی عمارت بنانی ہوئی جو کافی مضبوط ہو تو اسے ہیٹروجینیس شیپ میں بنانا ہوتا ہے۔
مگر پیرامڈس کے انجینئرز یہ بات بخوبی جانتے تھے، یعنی 4000 سال پہلے مصری باشندے یہ جانتے تھے کہ ارتھ کوئک پروف یعنی زلزلے سے محفوظ عمارت کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ مصری لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی ضرور ہوئے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا پیرامڈ، جسے خوفو یا خوفرے کہا جاتا ہے، اس کی سائز کی اگر بات کریں تو اس کی لمبائی 481 فیٹ تھی، مگر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ گھٹ کر 449 فیٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی 12 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے۔ سائنسدان آج بھی ان پیرامڈز کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔